الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم و برادران عزیز، یوں تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور یہ کائنات حسن سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کے، پہاڑوں کو دیکھیں تو اللہ کے قدرت کے کرشمے انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس جنت میں نعمتیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ ما لا عین رأت، کسی انسانی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں ہے ابھی. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کو کبھی سنا نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے، آنکھ کا دیکھنا بھی محدود ہوتا ہے، کان کا سننا بھی محدود ہوتا ہے، لیکن انسان کی سوچ جو ہے وہ بہت، اس کی پرواز تیز ہے. سوچو میں انسان محلات تعمیر کر لیتا ہے، لیکن جنت کے جو محلات ہیں وہ ایسے ہیں. فرمایا کہ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا، وہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. اور یہ سب میرے اللہ کی تخلیق ہے، وہ خالق کائنات ہیں. لیکن کسی جگہ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس کو دیکھو، لیکن ایک گھر ایسا بنایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا بنایا ہوا گھر ہے اور وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ فرمایا ان اول بیت، وہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ نے گھر بنایا نا، بیت اللہ شریف جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کرایا ہے. تو پہلی بات تو اس کے بارے میں فرمائی ان اول، دو باتیں ہو گئیں. ایک تحقیق، تاکید، اللہ تعالیٰ ان لائے ہیں، تاکید کے لیے لائے ہیں. یہ تحقیقی بات ہے، تخمینی بات نہیں ہے، تاریخی بات نہیں ہے. اول بیت، کہ دنیا میں جتنے بھی مکانات بنے ہیں ان مکانات میں سے سب سے پہلا مکان جو اس روئے زمین پہ بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے. تیسری شان اس گھر کی یہ بیان فرمائی کہ وضع للناس، یہ سارے انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. جب دنیا فنا ہوگی تو اس نے بھی فنا ہونا ہے.
اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، لیکن رہتی دنیا تک اس نے باقی رہنا ہے۔ دنیا کے اور محلات بنے ہیں، وہ فنا بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، لیکن یہ گھر ایسا ہے کہ جس ذات نے اس گھر کو اہتمام سے بنایا ہے، اسی ذات نے اس کو آباد بھی کیا ہے، اور دن بدن اس کی آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ گھر باقی بھی رہے گا۔ ہاں، جب اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کائنات ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی ختم کرا دیں گے۔ جب تک اللہ ختم نہیں کراتے، دنیا کے دشمن آ کے اس گھر کو ختم نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پہ دجال کا فتنہ آئے گا، وہ ساری زمین پہ جائے گا، لیکن دو شہر ہے وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، ایک مکہ مکرمہ ہے اور ایک مدینہ منورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ کے گھر کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینہ کے شہر کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دجال مکے اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے دجال کا روب بھی وہاں دی جائے گا۔ ساری دنیا اسے ڈر رہی ہوگی، لیکن دجال کا روب وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ وضع للناس، یہ کہاں بنا ہے یہ مکان؟ فرمایا الذی ببکہ، جو بکہ جگہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کو مکہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو بکہ بھی کہہ دیتے ہیں، میم کے ساتھ بھی یہ بولا جاتا ہے اور با کے ساتھ بھی یہ بولا جاتا ہے، الذی ببکہ۔ کتنا شاندار و عظیم شان گھر ہے جس کا اللہ تعالیٰ تعارف خود کرا رہے ہیں، الذی ببکہ۔ اور اگلی خصوصیت کیا بن فرمائی؟ فرمایا مبارکن، اس میں بڑی برکت ہے۔ اس گھر کی برکت ہے تو کیا کہنا، پورے شہر کے اندر برکت ہے وہاں تو۔ ہمارے ایک بزرگ، اب بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے، تو جب بھی جانا ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو اسی وقت گھر ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ تو دعوت کے لیے یہ نہیں ہوتا کل کو آپ کی دعوت ہے، نہیں، اسی وقت ساتھ چلو۔ وہ گھر میں جو میسر ہے وہ لا کے رکھ دیا، کھلایا، اور فرمایا کہ یہاں برکت ہے، اور جتنے مہمان یہاں پر ہمارے آ رہے ہیں تو وہ پاکستانی، تو کہنے لگے پاکستان میں اتنے اس سے آدھے مہمان بھی آ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں، لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ہر چیز میں برکت ہے۔ اور جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملتا، نایاب ہوتا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مل رہا ہوتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہر وقت موجود ہوتے ہیں، خود وہ شہر بھی بہت بڑا ہے، پھر لاکھوں کی تعداد میں زائرین وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی یہاں آٹے کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی چینی کی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز نایاب ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے شہروں میں باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں، شہر کے یہاں کے رہنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں تو سبزی کی دکانوں پہ آپ کو وافر سبزی ملے گی، تو پھلوں کی دکان پہ آپ کو وافر پھل ملے گا، اور سٹوروں میں آپ جائیں تو ہر چیز وافر ملتی ہے۔ تو جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں ضرورت کی چیزیں اس سے بھی زیادہ لا رہے ہیں۔ فرمایا مبارکن، برکت والی جگہ ہے۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے گھر بنایا نا، خود ہی اپنے گھر کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں نے گھر بنایا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ تو وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے، وہاں سے ہدایت جو ہے وہ سارے جہان میں پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اسی علاقے میں آباد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی شہر کے اندر ہوئی ہے، اور 53 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں مقیم رہے ہیں، اور جب اس شہر سے جانے لگے ہیں
تو شہر سے باہر نکلے ہیں، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے ایک نظر شہر کے اوپر ڈالی ہے اور فرمایا کہ مکہ تو کتنا مبارک شہر ہے، کتنا اچھا شہر ہے، اگر اس شہر والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس شہر سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 2 جگہ کھائی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر کے اندر کیا خوبی ہے۔ بہت ساری خوبیاں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، بے شمار خوبیاں یہاں پر بیان فرمائی ہیں اسی آیت جو میں نے پڑھی ہے، لیکن جہاں قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی، وہ ساری خوبیاں اللہ کی نظر میں شاید ایسی نہیں تھیں کہ ان کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی جائے، لیکن ایک خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور قسم کھانے والے کون ہیں؟ رب العالمین ہیں۔ کیا قسم کھائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، یہ شہر اتنا اونچا کیسے بن گیا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کا نام لے کے قسم کھائیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اے محبوب آپ یہاں پر رہتے ہیں، یہ آپ کے رہنے کی جگہ پر ہے، وہاں سے لوگ زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ زمزم اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، زمزم کا پانی۔ کہتے ہیں کہ یہ کوثر کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، میٹھا شاید وہ زیادہ ہوگا، مزیدار شاید وہ زیادہ ہوگا، بلکہ اس کی ایک خصوصیت ہے کوثر کے پانی کی، جب اس کا ایک جام پی لیں گے پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، بس اس کے بعد پیاس کا سلسلہ ختم، پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر کا پانی بھی پلائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا اور آپ معراج کے لیے جا رہے تھے، تو برتن تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کے آئے تھے، اور 2 برتن تھے، ایک خالی برتن تھا اور ایک برتن میں ایمان اور حکمت تھی۔ وہ کیا چیز ہوگی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایمان اور حکمت تھی۔ جو خالی برتن تھا اس برتن میں یہاں سے زمزم کا پانی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو سینہ چاک کر کے، اور آپ کا مبارک دل، آپ کا قلب اطہر وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوثر کا پانی اس سے افضل ہوتا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کوثر کا پانی لے کے آتے، برتن خالی لے کے نہ آتے۔ یہاں سے آ کے زمزم کا پانی جو لیا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں زمزم کے پانی کی وقعت اس سے زیادہ ہے۔ اس وقت تک زمزم کے پانی کی وقعت یہ ہے، لیکن اس کے بعد زمزم کے پانی کی وقعت ہمارے لیے اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں یہاں پر تشریف لائے، زمزم کا پانی جو ہے، یہ پانی کے پلانے کا جو کام تھا نا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ اس کو سقایا کہتے ہیں، اس خدمت کو سقایا کی خدمت ان کے پاس تھی۔ تو حضرت عباس، تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ حضرت عباس کے خاندان کے لوگ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو اس کے اندر سے پانی بھر بھر کے نکالتے تھے، اس کا جو بوکا لگا ہوتا ہے تو اس سے، اور باہر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اس تالاب سا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں، لوگ وہاں سے پی رہے ہیں پانی لے لے کے۔ تو حضرت جب پینے کے لیے آئے تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے دودھ لاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہاں زمزم پینے کے لیے آیا ہوں۔ ویسے تو آپ کو دودھ بہت پسند تھا، دودھ کو آپ پسند فرماتے تھے، لیکن فرمایا یہاں زمزم کے لیے آیا ہوں۔
اور پھر یہ اندر سے پانی نکالا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈول تھا جس سے پانی نکالا تھا تو اس ڈول سے پانی پیا، اور جو باقی بچا ہوا پانی تھا وہ دوبارہ کنویں کے اندر انڈیل دیا۔ فرمایا یہ میری اس امت کے لیے ہے جو ابھی نہیں آئے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبرک جو ہے وہ یہ شکل کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آج ہمیں زمزم کے پانی سے رغبت اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچا ہوا پانی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہ قیامت تک اس کے اثرات اور برکات انشاءاللہ اس کنویں کے اندر باقی رہیں گے۔ مبارکن، یہ برکتوں والی جگہ ہے، ھدی للعالمین، سارے جہان کے لوگوں کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہدایت کا مرکز۔ وَفِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آدمی جب جاتا ہے تو دیکھ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہر ہے اور کیسا یہ اللہ کا گھر ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور کیا ہے؟ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ اور یہ صرف یہی امن کی جگہ نہیں ہے، یہاں کے باشندے آنظر سسم کی بعثت سے پہلے یہ عرب کا جو علاقہ تھا یہ ڈکیتیوں والا علاقہ تھا۔ مال لے کے کوئی جائے تو راستے میں اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور یہاں کے باشندے تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے اور یمن میں جایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی برکت دیکھیے کہ جس راستے سے یہ جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو پرامن بنا دیا، پورے راستے کو۔ اب یہ مکے والے شام جاتے تھے تو پورا 1 مہینہ لگتا تھا ان کو ملک شام جانے کا، اتنا لمبا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا راستہ پرامن بنا دیا۔ اور یمن جاتے تھے وہ راستہ پرامن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پہ احسان جتایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو جو مکے میں آئے اس کو تو امن ملنا ہی ملنا ہے۔ مکے والے جس راستے سے گزرتے ہیں ساری دنیا میں بدامنی ہے، لیکن وہ راستہ پر امن ہے، اس لیے کہ اس راستے میں مکے کے رہنے والے گزر رہے ہیں، پر امن شہر کے رہنے والے گزر رہے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور حج کرتے تھے اور عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، چلے جاتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، لیکن اس شہر کے اندر جو آ گئے ایک دوسرے کے قاتل ہیں، لیکن اس شہر کے اندر جو آ گئے اب امن ہی امن ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ صرف خون کا امن نہیں، صرف مال کا امن نہیں، اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و آبرو کا بھی امن رکھا ہوا ہے۔ ہماری بچیاں جاتی ہیں، ہماری خواتین جاتی ہیں، جب طواف کرنے کے لیے جاتی ہیں، بیت اللہ تو ایک ہی ہے، مطاف تو ایک ہی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد اس میں طواف کرے عورتیں نہ کریں، عورتیں طواف کریں مرد اس میں طواف نہ کریں۔ دن رات لوگ طواف کے لیے وہاں پر آتے ہیں، اور اگر اوقات الگ الگ کر بھی دیے جائیں تو عورتوں کے طواف کا وقت ہے، مرد پہنچا ہے اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، وہ طواف کیسے کرے گا؟ کسی کے پاس وقت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں مرد بھی طواف کر رہے ہیں، عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے ایسے بڑے مجمع میں عورتیں اگر دنیا میں کسی اور جگہ میں یوں مرد اور عورت اکٹھے ہوں تو عورتیں ڈریں گی مردوں کے اندر داخل ہونے سے، کہ کہیں آبرو ہماری جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن وہاں مطاف میں اتر رہی ہیں، عورتیں بھی اتر رہی ہیں، مرد بھی اتر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ بے خوف ہو کے اتر رہے ہیں۔
عورتوں کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہماری آبرو کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور مردوں کو کوئی خوف نہیں ہے کہ عورتوں پہ نظر پڑے گی تو ہمارے شہوانی جذبات بھڑک اٹھیں گے۔ مردوں کو اس قسم کا خیال نہیں آ رہا، وہاں شہوت کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، عورتوں کی آبرو وہاں پر محفوظ ہو گئی۔ تو ومن دخلہ کان آمنا، اس جگہ جو داخل ہوتا ہے اس کو امن ہو جاتا ہے۔ حج کہتے ہیں، حج ارادہ کر کے کسی جگہ جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا تعارف کرا کے پھر دعوت دی ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے، اس جگہ کا ارادہ کر کے آئے، خصوصیت سے ارادہ کر کے آئے، اہتمام کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا نام ہی حج رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور بڑے اہتمام سے تیاری کر کے اس گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شوق کے ساتھ اس گھر میں جاتے ہیں۔ تو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے یہاں میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ پہلے اللہ میاں نے اپنے گھر کا تعارف کرا رکھا، جڑے کو ہو سکتا نا آوے تو ساڑھے گھر آوے، اپنے آپ گھر آنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اب اتنے محبت بھرے انداز سے جس رب العالمین دعوت دے رہے کہ میں نے گھر بنایا ہوا ہے، بڑا شاندار گھر ہے، بڑا کمال کا گھر ہے، بڑا دیکھنے والا گھر ہے، اور اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، تو آؤ آ کے دیکھو، جو آ سکتا ہے وہ آئے۔ تو قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو یہاں آنے کی طاقت رکھتا ہو نا وہ آئے۔ اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک تو خرچہ اس کے پاس ہو زاد، دوسرا راحلہ اس کے پاس سواری ہو۔ ویسے آدمی پیدل بھی حج کے لیے جا سکتا ہے لیکن پیدل حج فرض نہیں ہے، سواری کا انتظام ہو اور خرچہ اس کے پاس ہو، دو چیزیں اس کے پاس ہو، زاد اور راحلہ اس کے پاس ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کی شانیں ہیں، تو تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور آ کے میرا گھر دیکھو۔ جس صاحب ایمان کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو تڑپ اٹھے گا اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، اور ایسے لوگ ہوئے ہیں، تڑپنے والے لوگ بھی ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک قاری صاحب تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا، تو ان کو ایک مرتبہ اللہ کے گھر جانے کا شوق پیدا ہو گیا اور پلے پیسہ کوئی نہیں، دو چار آنے تھے، ان کا انہوں نے چنے خرید لیے اور بمبئی سے بحری جہاز جاتے تھے، بمبئی تک پیدل گئے، راستے میں اپنے چنے جیب سے نکالتے جاتے، کھاتے جاتے، اور اسی طریقے سے چلتے گئے۔ بمبئی پہنچ گئے۔ اس زمانے میں یہ پاسپورٹ اور یہ ویزا یہ سلسلہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بس بمبئی پہنچے، جیسے ہم لاری اڈے پہنچتے ہیں تو بس میں سیٹ خالی ہو تو بیٹھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے بحری جہاز میں اگر سیٹ مل گئی تو بیٹھ گئے۔ تو بحری جہاز والوں سے جا کے بات کی، بحری جہاز کا تو کرایہ ان کے پاس نہیں تھا، تو بحری جہاز والوں سے بات کی کہ کوئی ملازمت مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا جی ملازمت تو یہاں ختم ہو چکی ہے، جہاز جانے کے لیے تیار ہے، اور ایک ملازمت ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ قاری صاحب ایک نورانی چہرہ، قرآن پڑھنے والے آدمی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ کیا ملازمت ہے؟ کہنے لگے جی وہ لیٹرینیں صاف کرنے کی ملازمت ہے۔ قاری صاحب نے کہا میں لیٹرینیں صاف کروں گا۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی اور بھی تھا، وہ کہنے لگا میں تو نہیں کرتا لیٹرینیں صاف، میں تیری جگہ بھی میں ہی کر لیا کروں گا، چل تو میرے ساتھ، تیرے حصے کا کام ہی میں ہی کر دیا کروں گا۔ اب وہ انگریز افسر تھا جہاز کا، اس نے سوچا کہ ایسے سنجیدہ اور نورانی آدمی سے لیٹرینیں صاف کرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اس نے کہا جی اس میں ساتھ ساتھ یہ پلے داری کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، آپ تو کمزور آدمی لگتے ہیں۔ اس نے کہا میں وزن بھی اٹھاؤں گا۔ قاری صاحب نے کہا
اس نے ایک بڑی ساری گٹھڑی پڑی ہوئی تھی، کہا یہ اٹھا کے دکھاؤ. اب وہ قاری صاحب سے بھی 4 گنا وزن سے زیادہ. اب دل میں انہوں نے اللہ میاں سے بات کی کہ یا اللہ یہاں تک تو پہنچ گئے، اب یہ گٹھڑی اگر آپ نے اٹھوا دی نا میری تو آگے بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ بسم اللہ پڑھی اور گٹھڑی اٹھائی اور سر سے اوپر کر کر انگریز چکرا گیا. اس نے کہا نیچے رکھ کے پھر دوبارہ اٹھانا، پھر دوبارہ اٹھائے 2 بار 3 بار. وہ حیران رہ گیا، یہ تو ان کے اپنے وزن سے بھی 4 گنا زیادہ ہے، تو اتنے آرام سے یہ اٹھا دیا اس نے. بہرحال اس نے مجبور ہو گیا، وہ ملازمت دینے پہ دے دی اس نے ملازمت. یہ کپڑے ایک مخصوص کر لیے، وہ پہنتے اور لیٹرین صاف کرتے دھوتے اور پھر نہاتے، نہا کے صاف کپڑے پہنتے اور رات کو بحری جہاز میں کھڑے ہو کے نفلوں میں قرآن پاک پڑھتے. اب وہ جو انگریز افسر تھا نا، وہ چلتا پھرتا سنتا تھا، تو ایک دن کہنے لگا کہ آپ رات کو جو گاتے ہیں نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور یہ گانا تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور اس گانے میں تو بڑا ہی اثر ہے، بڑا ہی اثر ہے، دل کھینچتا ہے اس گانے کی طرف. یہ کیا گانا ہے؟ یہ مجھے نہیں سکھائیں گے آپ کیا؟ اس نے کہا بالکل سکھائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک کلمہ پڑھنا پڑے گا. وہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ بھی پڑھا دو مجھے. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا قاری صاحب سے. اور ساتھ قاری صاحب نے کہا تھا کلمے کا بھی ورد کرتے رہنا ساتھ ساتھ، اور قرآن شریف بھی یاد کرتے رہنا. اب وہ قرآن شریف بھی یاد کر رہا ہے، اس کی بیوی اور انگریز وہ کہنے لگے تو مسلمان ہو گیا کیا؟ نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوا، میں تو ایسے قاری صاحب سے ان کا گیت سیکھتا ہوں بس. تو یہ جو کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھ لیتا ہے جو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ بڑا حیران ہوا، قاری صاحب کے پاس گیا، قاری صاحب میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں نے کہا تو جس دن تم نے کلمہ پڑھا تھا تو مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے آدمی. پہلے تو سوچ میں پھر گیا، پھر کہا ٹھیک ہے پھر میں مسلمان ہی صحیح. اور جب انگریز وہ جدے میں جہاز پہنچا تو یہ انگریز جو تھا اس نے ملازمت کو استعفیٰ دیا اور کہا جدھر قاری صاحب ادھر ہی میں ساتھ ہی گیا. وہ مکے میں جا کے رہا، مکے میں فوت ہوا، وہیں دفن ہوا. تو یہ اللہ کا گھر ہے ایسا. تو اب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو پیسے نہیں ہیں، حج فرض نہیں ہے، ان کو شوق ہوتا ہے، اور بعضوں پہ حج فرض ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. کئی تو میری نظر میں ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت ان کو دی ہوئی ہے. ایسے لوگ آپ کی نظر میں ہوں، ان کو پیار و محبت سے ان کو دیں. بعض کاروباری لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں حج کو چلا گیا کاروبار متاثر ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب پرائیویٹ حج اسکیموں میں چھوٹے سے چھوٹے پیکج بھی مل جاتا ہے، تھوڑے دنوں کا پیکج بھی مل جاتا ہے. 15 دن کا پیکج لے لیں، 1 ہفتے کی تو ویسے بقرعید کی کاروبار کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو 1 ہفتے کی چھٹی ہوگی نا، زیادہ چھٹی نہیں ہوگی. اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو محبت سے پیار سے حج کی دعوت دی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا گھر جو ہے مقبول حاضری کے ساتھ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.